آج میں جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں واجب ہے آج کے دن ان کا ذکر کرنا. حضرت ظافر جن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فقط انسان عبادت نہیں کر رہے, ظافر جن بھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں. کون ظافر جن؟ وہ حضرت جعفر جن. بہت توجہ سے آپ لوگ سن رہے ہیں, میں ممنون ہوں آپ کا. وہ حضرت جعفر جن, فقط کچھ لہجے سن لیجئے گا حضرت جعفر جن پر, اور ایک عمل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ عمل کریں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی. حضرت جعفر جن کون ہے؟ وہ حضرت جعفر جن کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے. جب امام نے یہ صدا بلند کی تھی نا, حل من ناصر ینصرنا کی, تو حضرت جعفر جن اپنے پورے لشکر کے ساتھ امام حسین کی مدد کے لیے پہنچے تھے. اچھا, حضرت جعفر جن کون ہے؟ حضرت جعفر جن وہ ہیں کہ جب مولا, فضائل پڑھ رہا ہوں فضائل. حضرت جعفر جن کون ہے؟ وہ کہ جب مولا علی نے ذوالفقار سے جنوں کو مسلمان کیا. حضرت جعفر جن وہ کہ مولا علی نے اپنی ذوالفقار سے جنوں کو مسلمان کیا. حضرت جعفر جن کے کتابوں کی روایت کہ حضرت جعفر جن کے والد محترم کو جنوں کا سردار بنایا, اور جب حضرت جعفر جن کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو حضرت جعفر جن کو مولا علی نے سردار بنایا. کس کا سردار؟ جنوں کا. کتاب کا نام ہے سوانح حیات حضرت جعفر جن, اور اس میں استاد العلماء مولانا نجفی صاحب یہ ہدیہ کرتے ہیں کہ مولا علی نے حضرت جعفر جن کو جنوں کا سردار بنایا. اور جب امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا کو بلند کیا تو حضرت جعفر جن اپنے پورے لشکر کے ساتھ امام حسین کی مدد کے لیے پہنچے. اور جب امام حسین کے لیے پہنچے نا, تو میں نے کتاب کا حوالہ آپ کو دے دیا, وہ پوری کتاب پڑھیے گا. ایک مرتبہ حضرت جعفر جن یہ کہتے ہیں, ایک شخص تھا, وہ ایک کشتی, اس کی کشتی میں سوراخ ہو گیا, کشتی ڈوب گئی اس کی. جب اس کی کشتی ڈوب گئی تو وہ پنکے کے سہارے, لکڑی کے سہارے کنارے پر پہنچا. دیکھا کہ ایک شخص ہے, بہت بلند و بالا اس کا قد ہے, چہرے پر اس کے بال آئے ہوئے ہیں, اور وہ یا حسین کہہ کر گریہ کر رہا ہے. اس نے سوال کیا, وہ ایک دم اس کو دیکھ کے ڈر گیا, اس ہستی کو دیکھ کے گھبرا گیا. اس سے سوال پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس ہستی نے جواب دیا, میرا نام جعفر جن ہے. کہا یہ آپ یا حسین کی صدا کو کیوں بلند کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کربلا میں امام حسین کی مدد کے لیے گیا. اس نے سوال یہ پوچھا کہ ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ آپ امام حسین کی مدد کے لیے گئے, ذرا اس کی تفصیل بتائیں. تو حضرت جعفر جن نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب مولا نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا کو بلند کیا, اس دن میری تاج پوشی کو 30 سال مکمل ہو گئے تھے, اور میں جنوں کا قافلہ خوشیاں منا رہا تھا. تو 2 جن روتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے یہ کہا, اے جعفر جن آپ خوشیاں منا رہے ہیں, وہاں کربلا میں حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا کی صدا کو بلند کر رہے ہیں. جعفر جن یہ کہتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اللہ مجلس قبول ہو گئی, اس سے مطلب ہے. جعفر جن یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ, اب وہ جعفر جن ان کو بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کربلا میں پہنچا, میرے پاس ہزاروں کا لشکر, جنوں کا لشکر تھا. میں کربلا میں پہنچا کہ حسین کی مدد کروں گا, تو میں نے دیکھا کہ میرا لشکر تو چھوٹا ہے بھائی, عرش والے حسین کی مدد کے لیے موجود ہیں. جعفر جن فرما رہے ہیں عرش والے حسین کی مدد کے لیے موجود ہیں. تو جتنی میں نے فوج دیکھی نا فرشتوں کی, تو ایک مرتبہ مجھے اپنی فوج کم دکھائی دی. حضرت جعفر جن کہتے ہیں کہ میں اپنی فوج کو لے کر امام حسین کے پاس گیا, اور میں نے ان سے کہا, مولا مجھے اجازت دیں کہ میں ان لوگوں کے جسم سے ان کی روح کو نکال لوں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جعفر جن کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے جسم سے ان کی روح کو نکال لوں. تو مولا نے کہا, جعفر جن خدا نے تقدیر کا فیصلہ لکھ دیا ہے.
اللہ نے تقدیر کا فیصلہ لکھ دیا, اس تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا. آپ لوگ صرف اتنا جانتے ہو کہ آپ سے مراد جو پوری دنیا میں سن رہے ہیں کہ جعفر جن نے یہ کہا کہ مولا میں آپ کی مدد کروں, آپ کی نصرت کروں. مولا نے جہاں فرشتوں کے لشکروں کو منع کیا وہاں حضرت جعفر جن کو منع کیا. ایک مرتبہ حضرت جعفر جن یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور بات کی جو ممبر سے نہیں پڑھی جاتی, میں آپ کو سنا رہا ہوں آج. حضرت جعفر جن نے فرمایا کہ مولا چلیں آپ نے اپنی مدد سے تو منع کر دیا, لیکن آپ مجھے اجازت دیں کہ میرے ساتھ جو میں جنوں کا سردار ہوں, آپ کے ساتھ جو بیبیاں ہیں, میں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا منظر نہیں ہونے دوں گا. میں اور میری فوج ان کو باحفاظت مدینہ پہنچا دے گی. حضرت جعفر جن نے یہ بھی امام حسین کو کہا, فقط اس 10 محرم کی مدد کا اعلان نہیں کر رہے, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری فوج انصار حسین اور رسول خدا کی بیٹیوں کو, آپ کی بچیوں کو باحفاظت مدینہ پہنچا دے گی. تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا یہ آزمائش ہے جو خدا نے مقرر کر دی ہے, اسی لیے یہ آزمائش ضرور ہوگی. اب آ جائے اس مجلس کی اہمیت پر. اس نے کہا مولا میرے لیے کوئی وصیت, کوئی مجھے آپ بتائیں کہ میں آپ کی خدمت میں کیا کر سکتا ہوں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے خلق کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. میں جو بار بار عبادت کا تذکرہ کر رہا ہوں, بار بار ذکر کر رہا ہوں. جعفر جن کہہ رہا ہے کہ اے رسول خدا کے فرزند مجھے بتائیے کہ مجھے کوئی نصیحت اور وصیت فرمائیں کہ آپ نے تو مجھے مدد سے بھی منع کر دیا, آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ میں آپ کی بیٹیوں کی بھی مدد نہ کروں, تو مجھے کوئی نصیحت فرمائیں کیا میں کیا کروں. تو ایک مرتبہ امام حسین جو زخموں سے چور ہیں, ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا جعفر جن بس تم ہمارے نام کی مجلس عزا برپا کر لو. بہت شکریہ. بس تم ہمارے نام کی مجلس عزا برپا کر لو. تو جعفر جن نے کہا کہ جو میں یہاں پر اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کر اس سمندر کے کنارے بیٹھا ہوں اور جو بار بار یا حسین کہہ رہا ہوں, یہ وہ وصیت ہے کہ جو امام حسین نے مجھے کی تھی. یہ وہ وصیت ہے کہ جو امام حسین نے مجھے کی تھی. تو ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا کیا آپ اکیلے یہاں پر مجلس کرتے ہیں؟ مجلس سے غافل نہیں ہونا عزیزارو کبھی بھی. امام حسین کی وصیت ہے. میں نے روایات میں آج پڑھا کہ 1557 جعفر جن نے کہا 1557 زخم تھے امام کی جسم مبارک پر. اس کے باوجود جعفر جن کو مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے نام کی مجلس کرو اور گریہ کرو. ایک مرتبہ آنے والے نے پوچھا اے جعفر جن یہ بتائیں کہ آپ اکیلے گریہ کرتے ہیں اور یا حسین کہتے ہیں؟ تو حضرت جعفر جن نے جواب دیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں جو یا حسین کہہ رہا ہے, فرشتے عرش پر کہہ رہے ہیں, اور جو میری اتنی بڑی فوج ہے وہ فوج ہر جمعے والے دن یعنی کہ وہ پورا ہفتہ آسمان پر یا حسین کرتے ہیں, اور میرے سامنے جمعے کے روزے جمعہ مبارک میرے سامنے آتے ہیں اور ہم سب مل کر یا حسین کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کی مجلس میں کوئی ہستی آتی ہے؟ عظمت جعفر جن, آپ کے جو مجلس کرتے ہیں اس میں کوئی ہستی آتی ہے؟ تو حضرت جعفر جن کو کس نے جنوں کا سردار بنایا تھا؟ مولا علی نے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس عشرے سے کبھی غافل نہ ہو, عزاداری سے غافل نہ ہو, عزاداری کے فروغ کے لیے کبھی غافل نہ ہو. یہ وہ عزاداری ہے جس کا آغاز جناب زینب نے کیا ہے. کہا کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو آپ جب یا حسین کہتے ہیں تو آتی ہو؟ تو حضرت جعفر جن نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ محرم الحرام میں جہاں ہم سب جن مل کر یا حسین کہتے ہیں وہاں پر مولا علی ہماری مجلس میں آتے ہیں, اور جہاں ہم یا حسین کہتے ہیں وہاں یا علی بھی یا حسین کہتے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے خلق کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. اس لیے
حضرت جعفر جن سے منسوب ہو جائیں. ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے رزق میں برکت ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ کبھی کسی کے ہاتھ سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, آپ کا ہاتھ دینے والا بنے, لینے والا نہ بنے, تو وہ جعفر جن کو امام حسین عزاداری کی نصیحت کر رہے ہیں, وہ کس طریقے سے ہمارے لیے مددگار بن رہے ہیں. اس لیے ہر نوچندی جمعرات, نوچندی جمعرات کا مطلب کیا کہ ہر اسلامی منتھ کا جو پہلا شب جمعہ ہوتا ہے اس کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں. ہر نوچندی جمعرات تھوڑے سے پیسے قرآن مجید میں رکھیں. عزاداری کی وصیت کس نے کی تھی؟ امام حسین نے کی تھی. کس کو کی تھی؟ حضرت جعفر جن کو کی تھی. تو عمل بتا رہا ہوں کہ کیا عمل ہے. اگر چاہتے ہیں کہ پیسوں کی ریل پیل رہے, رزق میں برکت رہے, تو جو رزق میں برکت کرے گا وہ نام حسین ہے یا تبرک حسین ہے. اس لیے تھوڑا سے پیسے, کچھ ڈالرز, کچھ رقم, کچھ پاکستانی روپیز جو آپ کی ملک کی کرنسی ہے, وہ ہر شب جمعہ قرآن مجید میں رکھ دیں, اس نیت کے ساتھ کہ ہر شب جمعہ یعنی کہ نوچندی جمعرات, ہر شب جمعہ سے مراد ہر شب جمعہ نہیں ہے, یعنی کہ نوچندی جمعرات کو, صرف ایک مہینے میں ایک دفعہ نوچندی جمعرات کو وہ رقم آپ قرآن مجید میں رکھ دیں. اور جب نوچندی جمعرات مکمل ہو جائے تو محرم آ جائے گا. یعنی کہ اگر آپ ابھی سے یہ عمل کریں گے تو کتنی نوچندی جمعرات آئیں گے آپ دیکھ لیں, 11 تقریباً آئیں گے. تو آپ نے 11 دفعہ یہ عمل کرنا ہے. اگر 12 دفعہ آ رہی ہے, اگلے سال کوئی سنے تو 12 دفعہ یہ عمل کرنا ہے. یعنی کہ کچھ رقم قرآن مجید میں نوچندی جمعرات کو حضرت جعفر جن کے نام سے منسوب کر کے قرآن مجید میں رکھ دیں. اور جب 11 محرم آئے تو وہ جو رقم جو آپ نے قرآن مجید میں حضرت جعفر جن کے نام سے رکھی تھی اس رقم کو جمع کریں اور اس رقم سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تبرک بنائیں. سفید چیز پر, کس پر؟ سفید چیز پر. رس ملائی ہوتی ہے یا جو سفید مٹھائی ہو یا سفید تبرک ہو, اس پر نیاز دے حضرت جعفر جن کی, کیونکہ یہ وہ جعفر جن ہے کہ جن کو امام حسین نے عزاداری کرنے کے لیے کہا. آپ کی نیت عزاداری کی ہے, کیونکہ آپ جو نظر دیں گے وہ عزاداروں کو بلا کر کھلائیں گے. ایسا نہ غافل نہیں ہوئیے گا. جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں, 5, 10, 15, 20, 25, 30, یعنی کہ جتنے پیسے جمع ہوئے ہیں اسی حساب سے اتنے لوگوں کو بلائیں اور اس سفید شہ پر حضرت جعفر جن کی نظر دیں. تمام لوگ تھوڑی تھوڑی وہ نظر کھا لیں. حسین ابن علی کہتے ہیں کہ جو یہ نظر انجام دے گا, مولا بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا دسترخوان کبھی بھی رزق سے کم نہیں ہوگا, رزق میں برکت آئے گی. سامنے محترم ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے خزانوں سے اللہ رزق دے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے. آپ اللہ سے پوچھیں گے یہ اللہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے, اللہ جواب دے گا کہ وہ رزق ہے, میں جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں. تو نے حسین سے مانگا, جو بے حساب رزق تجھے عطا کر رہا ہے وہ ذات امام حسین ہے. ہمیں سیدہ شہداء بلند کر رزق میں برکت ہوگی, رزق میں اضافہ ہوگا. واللہ خیر الرازقین, وہ اللہ بہت بڑا رازق ہے, لیکن رازق اس وقت ہے کہ جب اپنے آپ کو جوڑ لیں جناب زینب سے.